السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا بکرے نے مدد کے لیے اسلام آباد پولیس کو کال کی، 15 پر کال کی؟ اسلام آباد پولیس بکرے کو اپنے ساتھ کیوں لے گئی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے۔ 25 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے محبت نامے کمنٹ شامل کرتے ہیں۔ لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں، اچھا کتنا آسان ہے ہمارے ملک میں قانون کو موم کی طرح اپنے حق میں موڑ لینا، لیکن کیا اتنے شاطر دماغ لوگ پاکستانی عوام کا کچھ بھلا نہیں سوچ سکتے؟ ٹھیک، لبنہ کیوں سوچیں؟ بات یہ ہے کہ عوام کیا دے گی ان کو؟ عوام کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، عوام کون ہے؟ عوام کیا دے گی؟ کیا عوام ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے؟ جو سرویز آ رہی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں عوام ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے؟ نہیں دینا چاہتی۔ تو پھر یہ عوام کے لیے کیوں کریں؟ بیوروکریسی کے لیے کام کرتے ہیں، جج صاحبان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے تنخواہوں میں 2 لاکھ کا اضافہ کرتے ہیں، وہاں سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو گالی بھی دے دیتے ہیں، پھر پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ تو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں کام کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ کیا دے سکتے ہیں حکمرانوں کو؟ اور ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ حکمران ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں سوچنا ہی چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا حق کیا ہے؟ ہم کیوں سوچیں ہم ہیں کون؟ تو اور بنتا کیا ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے نا، مطلب ہاں بلڈی سویلینز، تو کیوں سوچیں ہم؟ ٹھیک ہے، بیکار کی بات ہے۔ لیکن آپ اپنا بھلا سوچیں، اپنی ذات کے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً ایک شریک سفر دیا ہوگا، نہیں دیا تو دے گا انشاءاللہ، اس کے لیے سوچیں۔ اپنے گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کے لیے سوچیں۔ گڈ۔ شیزان کوثر یا شیزان کوثر، انہوں نے لکھا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی پی کو لوگوں کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک گلو بٹ اور ایک جالا 600-700 ٹھپے لگا کر شیر اور تیر پہ مہر لگا دے گا اور یہ جیت جائیں گے۔ اچھا، عوام کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، عوام کے ووٹ کی ضرورت تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں انتخابات، ٹھیک ہے، اسمبلیاں تحلیل، لوگوں کا فیصلہ، الیکشن کمیشن، انتخابات ہونی ہے، ہاں 14 مئی کو انتخابات، تو یہ ان کو ہوتی ہے عوام کے ووٹ کی ضرورت۔ عوام کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے عوامی حکمرانوں کو۔ اب عوامی حکمرانوں کو ہوتی ہے عوام کے ووٹ کی ضرورت۔ یہ لفظ بڑا ہے نا، اس سے جو ہم آواز لفظ ہیں، ہم قافیہ الفاظ ہیں، وہ بڑے عجیب ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ پہنچ گئے تھوڑا سا میں محتاط ہو جاتا ہوں۔ تو عوامی حکمرانوں کو ہوتی ہے ضرورت، حکمرانوں میں وہ لفظ موجود ہے، تو وہ حرف موجود ہے۔ اچھا، بہرحال تو حرف میں 2 موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اچھا نہیں، چھوڑ دیں، آپ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، بکرے نے 15 پر کال کی، اس کے بعد اسلام آباد پولیس آئی، بکرے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بکرا پریس کانفرنس کے لیے، اچھا آپ اپنی شرلی پہ آ گئے آج کی۔ دیکھیے، یہ جو شرلی ہے، اور ہم شرلی کا سلسلہ ہم نے پرویز خٹک صاحب سے شروع کیا تھا، تو یہ ہماری آج کی شرلی ہے۔ جب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو سرفیس ہوئی اور سیاست.pk نے اسے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پہ ڈالا۔ میں نے بھی پوچھا اسلام آباد پولیس سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو اسلام آباد پولیس نے جواب دیا، 29 جون 2023 کی ویڈیو، عید والے دن کی، عید قربان کا پہلا کسی بیچارے کا بکرا عید پر اس سے بچھڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر، ویڈیو میں نظر کیا آ رہا ہے، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ گاڑی پیچھے کی اس نے، اور سڑک کنارے ایک لمبا سا ڈرائیو وے ہے، اس کے پاس گاڑی روکی، اور ڈرائیو وے پر ایک ہمارے اسلام آباد پولیس کے بھائی چلتے ہوئے، انہوں نے بکرے کو کان سے پکڑا، جیسے بچوں کو کان سے پکڑ کے مدرسے لے جاتے ہیں، تو بکرے کو کان سے پکڑ کے لے گئے۔ قریب ہی نہیں آ رہے تھے، نہیں، جب وہ قریب آ کے رکے، معصوم بہت چھوٹا سا بکرا تھا، رک گئے، بکرے نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی، انہوں نے کان سے پکڑا اور پکڑ کے لے گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اگلا، اور اگلا دروازہ کھولا۔ اگر وہ ملزم ہوتا، مجرم ہوتا، تو پیچھے بٹھاتے نا، باقی پولیس والوں کا، اسے انہوں نے پھر اگلے دروازے کے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میرا خیال اس لیے بھی کہ کہیں اتر کے بھاگ نہ جائے، تو بٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا۔ وہ بچہ تھا بکرے کا، تو پتہ نہیں اس نے کچھ، گود میں بیٹھ کے بچے کیا کر دیتے ہیں، تو وہ کچھ کرنا دیا اگلی سیٹ میں بیٹھ کے۔ لیکن بہرحال میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے ساؤتھ پولیس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بکرے نے 15 پہ کال کی تھی اور کہا تھا میں تیار ہوں پریس کانفرنس کے لیے۔ نہیں، بکرے نے کہا تھا میں پھنسا ہوا، میری مدد کرو۔ تو پھر پولیس آ گئی۔ لوگوں نے یہ جواب بھی دیا، لوگوں نے کہا کہ پولیس جو ہے لوگوں کو ملانے کا کام کر رہی ہے بکرے کو اس کی فیملی سے، تو یہ بکرے کو اس کی فیملی سے ملانے گئے۔ کچھ لوگوں نے کڑاہی گوشت کا پلان ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چور بنا دیا پنجاب پولیس کی، سندھ پولیس کی طرح، یہ باتیں بھی کی۔ اسلام پولیس نے بہرحال جواب دیا۔
لیکن اس بکرے کے پاس تو علیحدگی کا اعلان کرنے کا بھی تو حق نہیں ہے. کس سے علیحدگی کرے گا؟ وہ اکیلا گھوم رہا ہے. اس سے پوچھیں کہ 9 مئی کس نے کیا تھا تو بکرا جواب دے دے گا. وہ مذمت کرے گا, نہیں وہ کہے گا میں تو ٹھیک ہے تو بتا دے گا. اچھا بہرحال چلیں ازراہ مذاق بات ایک طرف ہو گئی. اسلام آباد پولیس سے میں نے پوچھا تو اسلام آباد پولیس نے پھر ایک ویڈیو میں مجھے ٹیگ کیا کہ ایک بھائی صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, پولیس نے مجھے میرا بکرا دلا دیا, گم ہو گیا تھا, میں نے پولیس پہ شکایت کی تھی. اچھی بات ہے. اچھا یہ پولیس جو ہے یار یہ بکرا ڈھونڈ لیتی ہے, مطلب نہ بکرے کے پاس موبائل فون کہ اس کو ٹریک اور ٹریس کیا جا سکے, ٹریسنگ ڈیوائس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ اس کے پاس موبائل فون ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, نہ بکرے کی کوئی اتنی ڈیفینیٹ شکل ہے کہ مطلب آپ کو پتا ہو بکرا کوئی سے ہو جاتا ہے. ہاں وہ یہاں پہ مل اسکین جو کہتے ہیں اس کو, اب پتہ نہیں وہ بھی نہیں تھا. تو بہرحال پولیس نے پھر بھی بکرا ڈھونڈ لیا. یہ بڑی گیجٹ بھی نہیں ہے, یہ بڑی شاندار چیز ہے. اب حالانکہ اعظم خان صاحب جی اعظم خان وہ 15 جون سے غائب ہیں, اب تک نہیں ڈھونڈ سکے. تو بکرا ڈھونڈ لیا یار, بندہ بھی ڈھونڈ لیا. عمران ریاض خان غائب ہیں, پھر اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے, مراد اکبر غائب ہیں, شہزاد اکبر صاحب کے بھائی وہ بھی غائب ہیں, اور بھی لوگ غائب ہیں کچھ. تو اسلام آباد پولیس ان کو تو نہیں ڈھونڈ پا رہی. آپ بھی عدالت میں کیا بتایا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی 25 جولائی تو مزید. لیکن ہاں عمران ریاض خان جو ہیں ان کے معاملے میں اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت اسلام آباد پولیس سے نکل آئے. انہوں نے میاں علی اشفاق نے کہا تھا کہ کچھ گھنٹوں, لمحوں, لہجوں کی بات ہے. بالکل. ایک ورکنگ گروپ بنا دیا تھا عدالت نے. اچھا عدالت نے 25 جولائی تک کی تاریخ دے دی ہے, جی ٹھیک ہے, اور 25 جولائی تک عدالت نے کہا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ اگلی تاریخ پہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے. عمران ریاض خان کے معاملے میں اب فوری طور پر 1 سے زائد خبریں آ گئی ہیں کہ پہلے تو اپنے ناظرین کو یہ خبر دے دیں کہ اچھی خبر ہے جی, عمران ریاض خان جو ہیں وہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک. اچھا اور ایک جملہ جو ایک جگہ سے رپورٹ ہوا ہے یہ ہم رپورٹ کر دیں, ہی ہیز بین کیپٹ ویل. اوکے, ٹھیک ہے نا, تو رکھا گیا ہے جہاں رکھا گیا ہے, خیال رکھا گیا, جہاں رکھا گیا ہے وہاں انہوں نے خیریت سے رکھا ہوا ہے. اچھا میں اس کو اچھی خبر کہنے کے باوجود بھی ایک چیز کی مذمت کروں گا, بھی مجھے آپ اس کو یاد بھی دلائیں گے. لیکن بہرحال عمران ریاض خان کے بارے میں یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ وہ ورکنگ گروپ سے ہی نکل رہی تھی, جہاں میاں علی اشفاق بھی تھے, عمران کے والد بھی تھے, اور وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ارکان بھی اس کے ممبرز میں شامل تھے, اور یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب نے بنایا تھا. ایسے ہی ہے. تو اب اس ورکنگ گروپ کی چیزوں کے بعد معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا کہاں پر ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ مختلف سٹیجز سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں. تو ایک تو بات کی جا رہی تھی کہ عمران ریاض خان شاید پاکستان سے باہر چلے گئے, افغانستان چلے گئے, قبائلی علاقے میں چلے گئے, ان کے کچھ دوست ہیں, چونکہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں تو پختون برادری میں ان کے بہت دوست ہوں گے, چاہنے والے ہوں گے, تو انہوں نے کہیں رکھ لیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب یہ ہی ہیز بین کیپٹ ویل کی خبر آ رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس معاملے میں جہاں ہیں وہ لوگ جانتے ہیں, اور عمران ریاض خان قانونی حیثیت بھی نہیں ہے. ابھی تک تو گرفتاری بھی نہیں مانی گئی نا, گرفتاری ہی نہیں مانی گئی. پہلی گرفتاری جو ہوئی تھی پولیس نے کی تھی سیالکوٹ ایئرپورٹ سے, اس کی تو فوٹیج تھی. اس کے بعد پولیس نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد عدالت کو ثابت کرنا پڑا کہ جی یہ فوٹیج ہے, اور فوٹیج تھی, ٹھیک ہے. کیونکہ فوٹیج بھی کیوں دکھائی گئی, فوٹیج اس لیے دکھائی گئی کہ ایک صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے پاس وہ فوٹیج ہے, اگر عدالت میں یہ چیز نہیں مانی جائے گی تو میں وہ فوٹیج دکھا دوں گا. یہ ایک صاحب نے اعلان کر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ فوٹیج پولیس نے عدالت کو دکھائی, اور عمران ریاض خان کو کچھ لوگ لے گئے. اب ایک ویگو گاڑی تھی, کچھ ماسک پہنے ہوئے لوگ تھے, وہ عمران ریاض خان کو لے گئے. اب پولیس نے کہا جی عمران ریاض خان ان کی طرف گئے, ان سے ہاتھ ملایا, ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے, چلو بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جن کے ساتھ ہاتھ ملا کے گاڑی میں بیٹھے ان کو تو وہ جانتے ہیں. تو بات یہ کہ مجھے 5 لوگ لینے آئے اور وہ ہاتھ بڑھا دیں سلام کر کے, تو وہ 5 ہیں یار, اور ان کے پاس آپشن کیا ہے. تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا نہیں ملاتا ہاتھ, نہیں جاتا. مطلب پھر آپ جانا ہی ہے آپ کو. تو عمران اور کہاں سے نکل رہے تھے, گھر سے نکل رہا تھا, جو کہتا نہیں جا رہا گھر میں, وہ جہاں سے نکل رہا تھا وہ اللیگل کسٹڈی تھی وہ بھی, کیونکہ پولیس نے کہا ہمیں مطلوب بھی نہیں تھا. یہی پولیس نے عدالت میں بھی کہا. تو یہ ہوا تھا, گرفتار بھی کیا اور تو لاپتہ ہے.
ایک تشدد کی اطلاعات تھی، ہمارے بعض دوستوں نے تو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا تھا، فیملی کو تکلیف دیتے ہوئے تشدد سے بہت آگے چلے گئے تھے، بہت متضاد خبریں ہیں ان کی صحت کو لے کر، تو وہ وہاں تک چلے گئے تھے. لیکن عمران ریاض خان پر اب یہ ہم بعض سورسز کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا ہے. اچھا، عمران ریاض خان ہیز بین کیپٹ ویل اور بہت جلد واپس آ جائیں گے. معاملہ پھنسا ہوا کہاں ہے؟ ایک عدد ہیڈ نوٹ باقی ہے، ایک عدد ہاں اور باقی ہے، اس کے بعد عمران ریاض خان گھر واپس آ جائیں گے. مذمت کیوں کریں گے؟ مذمت کیوں کروں گا میں؟ دیکھیے، میں مذمت اس لیے کروں گا کہ ہمارے ہاں کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبر ہے، عمران ریاض خان واپس آ رہے ہیں. مطلب ایک آدمی 60 دن کے قریب سے غائب ہے، فیملی سے دور ہے، عیال سے دور، اور اس نے وہ عید پہ اپنے بچوں کے پاس نہیں تھا، ان کو کوئی خبر نہیں ہے اس چیز کا، کہیں کسی پیپر میں ذکر نہیں ہے، کسی عدالت میں پیشی نہیں ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں اچھی خبر ہے. ہی ہیز بین کیپٹ ویل، یہ اچھی خبر ہے، اس پہ ٹارچر نہیں ہوا، یہ اچھی خبر ہے. اس کی فیملی پہ جو ٹارچر ہوا ہے، جو مینٹل ٹارچر سے وہ لوگ گزرے ہیں، جس اذیت سے گزرے ہیں، اور پھر ہمارے یہاں چھچھورے ترین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ٹائپ کے لوگوں نے جو باتیں کر ڈالی ہیں کہ وہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا ہے، تو اس کی والدہ کی، اس کی والد کی، اس کے بچوں کی حالت کے بارے میں سوچا ہے اس تمام باتیں کرنے والے لوگوں نے. عالمی صحافتی اداروں پر حیرت ہے مجھے، وہ بھی ایسی متضاد خبریں. اب یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی چیز یہ ہے جو بہرحال اس تمام مذمت کے باوجود بھی اچھی ہے کہ عمران ریاض خان انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے. 25 جولائی آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ 5 ہے. بلیو تو یہ کیا جا رہا تھا اور کافی چیزوں کی بنیاد پہ کہ وہ عید پر گھر آ جائیں گے، لیکن اب جلد گھر واپس آ جائیں گے. آپ ایک سوال کر رہے تھے کہ آ کر کیا کریں گے. جی، آ کر کیا کریں گے، یہ امپورٹنٹ ہے. میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ آ کر کیا کریں گے. دیکھیے، ان کی فیملی کی نظر سے دیکھیں، ان کی وائف کی نظر سے دیکھیں، ان کی والدہ کی نظر سے دیکھیں، تو انہیں آ کر سب سے پہلے سوال کا جواب ہے کہ وہ آئیں گے تو اس کا مطلب وہ آ کر کیا کریں گے. نہیں، انہیں آ کر سب سے پہلے تو اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو کچھ وقت، اچھا وقت دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تمام ایون دوستوں وغیرہ سے، کیونکہ دوست اسی فیلڈ کے ہیں، کٹ آف کریں، کچھ اچھا وقت فیملی کے ساتھ گزاریں، گھر پہ گزاریں، 1-2 ہفتے اور فون شون بند کر کے سکون سے گزاریں. کچھ سوچ رہے ہیں، فیملی سے مشاورت کرنی ہے بہت ساری چیزوں پہ، وہ کریں. اور یقیناً جہاں ہیں وہاں بھی بہت مسلسل سوچ کے عمل سے ہی گزر رہے ہوں گے، اور مشوروں سے بھی گزر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو واپس آئیں گے، واپس آ کے کیا کرنا چاہیے؟ عمران ریاض خان کو صحافت ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، عمران ریاض خان اس ملک کا ایک بہترین صحافی ہے، بہت بڑا. اچھا، عمران ریاض خان کو اپنے اصولوں پر ہی صحافت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی شخص کو جو جس کو درست سمجھتا ہے اس پر کھڑا ہوگا نا، تو اس پر وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ کرے. اور جہاں کوئی غلط لگتا ہے اپنی فیملی سے، اپنے صحافی دوستوں سے، کچھ لوگوں سے پھر بعد میں فیملی کو اچھا ٹائم دینے کے بعد، اپنے آپ کو اچھا ٹائم دینے کے بعد پھر یہ بات کریں کہ کیا، اور یہ پھر واقعی اپنی فیملی سے یہ بات کریں کہ کیا کچھ جگہوں پر ہم نے کچھ جگہوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ اچھا لفظ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریں اور صحافت کریں، اپنی ٹرمز پر کریں، اپنے طریقے پر کریں اور کریں. اور اس سے کوئی کسی کو کیوں روکے، روک سکتا ہے پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیوں روکے؟ کیا یہ غیر قانونی ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو آئیں، واپس آئیں، صحافت کریں، اپنے طریقے پر کریں. پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہے، انسان سے محبت کرنے والا انسان ہے. اتنے زبردست اس کے ابھی سوشل ورک کے ہم نے کارنامے دیکھے فلڈ میں. تو وہ واپس آ کر اپنا کام کرے پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. آخر میں بکرے کا کیا کرنا ہے؟ بکرے کا دیکھیے، وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کی شاید رانیں محفوظ ہوں گی، باقی تو کلیجی ولیجی وہ ہو چکی ہوگی. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.